پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بدکاری ہونے لگے، بدکاری ہو اور اعلانیہ ہو، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں کہ جو ان کے بڑے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، ان لوگوں کے کاموں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو پھر ان مسائل میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ ان مشکل حالات کو دیکھ کر لعلہم یرجعون، پھر یہ لوٹنے کا فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں، اس لیے ہم ان کو ان معاملات میں مبتلا کرتے ہیں۔ فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سال میں 1 یا 2 مرتبہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، ثم یتوبون، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب انہیں کچھ پتہ چل جائے کہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہم کن کن مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ تو شاید اس چیز سے غافل ہو سکتے ہیں کہ بارش اس وقت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہماری کھیتیوں، ہمارے اناج کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ وہ کسان اس چیز کا فکر مند ہے جس کی زندگی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اور میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اور حدیث طیبہ کا مطالعہ کرنے والا آج کے اس دور کے اندر ہمارے حکمرانوں کی باتوں سے دھوکہ قطعاً نہیں کھا سکتا۔ کوئی بھی حکمران ہو، جو گزر گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی۔ آپ کہتے ہیں بے روزگاری ختم کر دیں گے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر پورے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مطمئن ہوں کہ بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ جب تک میرے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو جاتا۔ پورا اطمینان ہے، سنی جاؤ باتیں جتنے بھی ہیں۔ یہ جو بچے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ابا جی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، لیکن وہ ساری سٹوری سنتا ہے، اس اعتبار سے چلو بچہ اپنی ساری بپتا سنا لے، اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جو قرآن کریم کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں وہ ان باتوں پر جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو بھی ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں ان کے اندر صداقت اور حقیقت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور اس کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ نہ بن جائے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز صحابہ کرام کو فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے۔ یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس پریشانی، اس دکھ، اس مصیبت میں کوئی مبتلا ہو اور پھر اس کی سزا اس کو نہ ملے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنْ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مصیبتیں تمہارے تک پہنچیں، اللہ تمہیں ان سے محفوظ ہی رکھے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بدکاری ہونے لگے، بدکاری ہو اور اعلانیہ ہو، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں کہ جو ان کے بڑے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی۔ وبائیں ان کے اندر پھر پھوٹتی ہیں جب انسان کے اندر بے حیائی کا عنصر ہو، اور پھر بے حیائی کے بعد دوسرا سٹیپ کہ وہ اعلانیہ ہو جائے۔ آج ہماری نوجوان نسل بشمول ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فحاشی اعلانیہ ہونے کے تو آج اسباب ہی بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ہمارا سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، عورتوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، جو ٹک ٹاکر اور فلاں فلاں نام ہے،
تو कैसे कोई दवाई इन चीजों का इलाज करेगी? कैसे ये अमराज रुक जाएंगे? कैसे कोई वैक्सीनेशन इस बीमारियों को खत्म तो नहीं कर सकती? मेरे नबी की बात के अंदर जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज कि जब एलानिया बेहयाई होने लगेगी तो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे अमराज फूटेंगे कि जो तुम्हारे गुजरे हुए लोगों ने कभी नाम तक भी उनका नहीं सुना हुआ होगा। या कौम इस्तगफिरू, अल्लाह से तौबा कर लो। हर हर फर्द, हर हर कौम, हर हर जमात अल्लाह के सामने तौबा करे। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की मूसलाधार बारिशें बरसा देगा। हमारी भलाई बहसीयत कौम, बहसीयत मुल्क, बहसीयत फर्द, राहत और सुकून। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते हैं, जो राहत और सुकून की पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहता हो, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो, वो आमाले सालिहा करना शुरू कर दे, अल्लाह उसकी जिंदगी को पुरसुकून बना देगा। अल्लाह ताला हमें बेदारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।